بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کا حصہ بنیں۔ اس سے پہلے ہم مرکب اضافی میں صفت کا استعمال جو ہے اور پھر اس کے بعد مرکب اضافی میں اشارہ کا استعمال وہ ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم ایک نیا مرکب کرنے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ تو عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے کے جاتے ہیں، یعنی اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے۔ ایسے حروف جو ہیں انہیں حروف جارہ کہتے ہیں، اور جو اسم حالت جر میں ہو جائے اسے مجرور کہتے ہیں، اور یہ جر اور مجرور مل کر مرکب جاری بناتے ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جارہ کی تعداد تقریباً 17 ہیں۔ ہم ان میں سے قرآن مجید میں اکثر استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے، جن کی تعداد تقریباً 11 ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے بی، بازر بی۔ اس کا مطلب ہے کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ بالحق کی، تو حق جو ہے اس کے ساتھ بازر بی شروع میں لگ گیا تو یہ بن جائے گا حق کے ساتھ، اور آپ نوٹ فرمائیں کہ حق جو ہے اس کے آخر میں زیر آ گئی۔ اسی طرح بالقلمی، قلم کے ساتھ، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ دوسرا جو حرف جر ہے وہ ہے تا زبر تا۔ یہ تا زبر تا جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ تاللہ اس کی مثال ہے، یعنی اللہ کی قسم، یہ کہیں اور جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے واو زبر وا۔ یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہر قسم کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہے واللہ، اللہ کی قسم، اور یہ دیکھیں اللہ اسم ہے اور اسم کے آخر میں اس نے زیر ڈال دی ہے۔ اسی طرح والشمسی والقمری، چاند کی قسم، والنہاری واللیلی والسمائی والارضی، یہ ساری قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ والتینی والزیتونی والطارق والعصری والقرآن المجیدی والقرآن الحکیمی۔ تو یہ ساری قسمیں، یہ سارے قرآن کے ہی لفظ ہیں، اور یہ اس سارے الفاظ میں قسم کھائی گئی ہے۔ ویسے بھی اسے واو قسمیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ جس اسم کے شروع میں آتا ہے اس اسم کے آخر میں پھر زیر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے کاف زبر کا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں کی طرح، کی مانند، کے جیسا، لائک۔ انگلش میں اگر کریں گے تو لائک۔ جیسے کہ ہم مثال دیتے ہیں کل قمری، چاند کی طرح، چاند کے جیسا، کل ہماری، کل جبالی، کل حجارتی، کل انعامی۔ اس طرح اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آگے پانچواں جو حرف جار ہے وہ ہے فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی ان۔ تو اگر ہم مثال لیں اس کی تو فی البیتی، یعنی گھر میں، فی المسجدی، مسجد میں، فی الغرفتی، کمرے میں، فی الجنتی، جنت میں۔ اسی طرح اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ فی امان اللہ، فی رحمتہ، فی اموالکم، فی الصحف الاولیٰ، فی لوح محفوظ۔ تو یہ جہاں بھی فی آئے گا اس کا معنی ہوگا میں، اور اس کے آگے جو اسم ہوگا اس کے آخر میں زیر آئے گی۔ آگے جو حرف ہے وہ ہے من اور ان۔ میم زیر نون من اور عین زبر نون ان۔ اچھا، یہ من اور ان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی فرام۔ تو من مکہ، مکہ سے، من المدینتی، مدینہ سے، من البیتی، گھر سے۔ اسی طرح ان ابی ہریرہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان انسن، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث کے شروع میں یہ آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح ان ابی بکر اور ان انس، تو یہ حدیث کے شروع میں
نظر آئے گا۔ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، تو یہ ان کی اور من کی اس طرح مثالیں ہو گئیں۔ آٹھواں جو لفظ ہے وہ ہے الہ۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف یا تک، یعنی انگلش میں اگر بولیں تو ٹو ورڈز۔ اچھا، یہ بھی حرف جارہ ہی ہے، اور اس کی مثال بنتی ہے الی جبل، کسی پہاڑ کی طرف، الی البیت، گھر کی طرف، الی السوق، بازار کی طرف، الی السماء، آسمان کی طرف، الی الجبال، پہاڑ کی طرف، الی الارض، زمین کی طرف، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ اور آگے والا جو حرف جار ہے وہ ہے 9 نمبر الا۔ الا کا مطلب ہوتا ہے پر۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فی کا مطلب تھا میں، اور الا کا مطلب ہے پر، یعنی آن یا ایٹ۔ علی الکرسی، اس کی مثال ہے کرسی پر، علی العرش، آسمان پر، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، علی ابصارہم، ان کی بصارتوں پر۔ تو یہ اس کی مثالیں بن گئیں۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے وہ ہے حتی۔ حتی کا مطلب ہے تک، یا انگلش میں بولیں تو ٹل۔ یہ 10واں نمبر ہے۔ حتی حین، ایک مقررہ وقت تک، یہ اس کی مثال ہے۔ اور 11 نمبر ہے لام۔ اسے لام جارہ بھی کہتے ہیں، کے لیے اور فار کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کی ہم اگر مثال لیں تو یہ مثال بنتی ہے لی زیدن، زید کے لیے، لی رجل، مرد کے لیے، لی امر اللہ، للمتقین، متقین کے لیے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اس طرح یہ ساری اس کی مثالیں ہیں۔ چند چیزیں ہیں جو نوٹ فرمائیں آپ۔ ایک تو یہ ہے کہ لام جارہ جب معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزہ حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت اسے لام تملیک یعنی مالک بنانے والا لام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر للہ ملک السماوات والارض، یا للہ خزائن السماوات والارض۔ اس میں نا للہ کا ترجمہ اللہ کا کرنا زیادہ مناسب ہوگا، اللہ کے لیے کی بجائے اللہ کا کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ کچھ حروف جارہ جو ہیں وہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، چونکہ حروف جارہ اسم کو جر دیتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوں گے وہ بھی حالت جر والے ہی ہوں گے۔ اس کی جو مثال ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ کے سبق میں مزید دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ان 3 مثالوں سے آپ مرکب اضافی میں اشارہ کا استعمال اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی کویشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ ہم جو قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔